ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی اور الہی قوانین سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو خدائی قانون کی خلاف ورزی کو گناہ کہا جاتا ہے، معصیت سے کہتے ہیں، اثم کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ خدائی قوانین کی جب خلاف ورزی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو آیا اس دنیا میں بھی اس کا کوئی نقصان ہے یا نہیں؟ آخرت میں تو آپ نے جواب دینا ہے، آپ نے مقابلہ کرنا اس کا، عذاب الہی کا، جہنم کا، قبر کا عذاب۔ لیکن اس دنیا میں بھی گناہ کے کچھ آثار ہیں۔ امیر المومنین دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو پردوں کو چاک کر دیتے ہیں، گناہوں سے پردہ اٹھانے کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی آپ خطا کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک حد تک خدا معاف کرتا ہے، پھر آپ کے گناہ کو خدا آشکار کر دیتا ہے، اور پھر اس مقام پر انسان رسوائی سے بچ نہیں سکتا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا۔ ایک اور نقصان ہے اور گناہ کا اثر یہ ہے کہ دعا رک جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان غیبت کرتا رہے، جھوٹ بولے، دوسروں کا حق کھائے، لیکن اس کا اثر اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک آثار یہ کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبولیت کی کوئی شرائط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے پھر دعا مانگے۔ یہ اسی طرح ہے نا، ایک آدمی آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ دروازہ بند کر دیجیے گا، خواتین گزر رہی ہیں، ایک صلوات پڑھنا۔ آپ اس آدمی کی کوئی ایک بات نہ مانگیں اور پھر اس کو ریکویسٹ بھی بھیجیں، اس کی بات سن نہیں رہے، ریکویسٹ بھیجیے مجھے قرضہ چاہیے، وہ کہے گا میری بات تم سنتے نہیں ہو، میرے کام آتے نہیں ہو، پھر قرضہ بھی مانگ رہے ہو مجھ سے۔ آپ کسی کے کام نہ آئیں اور اس کو درخواست کر دیں کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے گاڑی چاہیے، کبھی بھی آپ کو نہیں دیں۔ اسی طرح خدا کی نافرمانی کریں اور پھر خدا سے درخواست کریں، یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی نہیں۔ بس یہ ہے کہ گناہ کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ دعا محسوب ہو جاتی ہے، محبوس ہو جاتی ہے، آسمان تک نہیں جاتی، رک جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو بلا کو نازل کرتے، مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ انسان کمال یہ ہے کہ ہر وقت خدا کو یاد کرے، مشکل میں بھی یاد کرے، آسانی میں یاد کرے، خوشی میں بھی یاد کرے، پریشانی میں بھی یاد کرے۔ لوگ مختلف ہیں، آسانی ہے، آسائش ہے، نعمتیں ہیں، مشکل نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، خدا کو نہیں یاد کرتے۔ جب مشکل آن پڑتی ہے، مشکلات میں گر جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اس سے پہلے کہ بلا نازل ہو انسان گناہ ہی نہ کرے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعام، دعا کمیل میں مولا ارشاد فرماتے ہیں خدایا میرے وہ گناہ معاف کر دے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ جو نعمت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اولاد نعمت ہے، ٹھنڈک کا باعث ہے، انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں سے پوچھیں کہ اولاد نہیں، کتنے وہ چاہت کا اظہار کرتے ہیں۔ حتیٰ بعض لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی معذور بھی ہو نا پھر بھی بہت اچھا ہے۔ اب وہی اولاد ہے، نعمت ہے، وہی اولاد اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے جو والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے جو والدین کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے، تو کیا وہ نعمت تبدیل ہو گئی ہے؟ کس میں؟ نقمت میں۔ نعمت تبدیل ہو گئی ہے مشکلات میں، نعمت تبدیل ہو گئی ہے پریشانی میں۔
کیوں تبدیل ہوئی ہے؟ گناہ کوئی سرزد ہوئے ہے، کوئی خطا سرزد ہوئی ہے، گناہوں کی عادت ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں نا جو گناہ کی وجہ سے انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، گناہ کی وجہ سے انسان کے لیے مشکل کا سبب بنتے ہیں۔ احادیث کو، آیات قرآن کو جب جمع کریں نا، ساری کو اکٹھا کریں، ایک خلاصہ نکلتا ہے کہ گناہ کے کیا کیا نقصانات ہیں، کیا کیا آثار ہیں اس دنیا میں۔ پہلا یہ ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ سے، اور دل سے مراد یہ نہیں ہے لوتھڑا جو دھڑک رہا ہے، جس کا ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، یہ خراب ہو جائے گا تو آپ اس سے ٹھیک کروائیں گے، ایسا مسئلہ ہے۔ دل سے مراد روح آپ کی، ضمیر آپ کا، وجدان آپ کا، ایسی چیز جو ایسا آپ کے اندر سسٹم جو آپ کو بعض کو خوش کر دیتا ہے، بعض کو پریشان کر دیتا ہے، وہ سسٹم کا نام دل ہے۔ دل سے مراد یہ خون والا دل نہیں ہے، یہ لوتھڑا نہیں ہے گوشت کا، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ نام ایک ہے دونوں کا، دو مختلف معنی ہیں۔ دل سیاہ ہونے کا مطلب ہے، ایک دل سیاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یعنی اس کا دل سیاہ ہو، اس کو خدا کو یاد کرتے ہوئے رونا نہ آئے، یعنی دل سیاہ ہو گیا۔ امام بارگاہ جانے کا جی نہ چاہے، یعنی دل سیاہ ہو گیا۔ نماز پڑھنے کا جی نہ چاہے، دل سیاہ ہو گیا۔ نماز کو بوجھ سمجھے انسان، یعنی دل سیاہ ہو گیا۔ عبادت انسان کے لیے ٹینشن کا سبب بنے تو دل سیاہ ہو گیا۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ جی میری خدا کی طرف 1000 نقد ایکسٹرا چلی گئی، یہ دل سیاہ ہو گیا نا اس وجہ سے۔ ورنہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے اس خدا سے متعلق جس نے بچپن سے اسے پالا ہے، اس کا خیال رکھا، اس کے گناہوں کو چھپایا، اس پر رحمت کی، اس پر مہربانی کی ہے، آفتوں سے بچایا ہے، پریشانیوں سے اس نے اس کو بچایا ہے، اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، رشتوں جیسی نعمت سے اسے نوازا ہے، آل بیت کی ولایت اس نے انہیں عطا کی ہے۔ پھر وہ کہے کہ خدا میرا مقروض ہے، دل سیاہ ہو گیا ایسی تب کر۔ دوسری ایک اور چیز جو گناہوں کی وجہ سے انسان اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ سلب آرامش ہے، سکون ختم ہو جانا۔ سکون انسان کی زندگی میں نہیں ہے، اور سکون اتنی ایک ایسی چیز ہے۔ نہیں آ رہی آواز؟ اچھا ٹھیک، تو دیوار بھی باٹی لائی ہے نا، ورنہ انہوں نے آواز تو آ جاتی کم از کم۔ انہوں نے دیوار مضبوط لگائی ہے، ورنہ ان کی آواز تو آ جاتی کم از کم۔ وہ مسجد امام علی میں ایک دفعہ پروگرام تھا نا، ان کے یہاں دیوار اس طرح نہیں تھی، وہ ساؤنڈ پروف نہیں ہے دیوار ان کی، مسجد امام علی، تو عورتوں کی آواز آ رہی تھی، تو وہاں سے مولانا نے کہا کہ ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کی آ رہی ہے۔ یہ آ رہی صلوات پڑھیں۔ یعنی سکون انسان کی زندگی میں نہیں ہوگا جو انسان گناہ کو اپنی عادت بنا لے، آرام سکون نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کی عبادت سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ ٹینشن کا جب شکار ہو نا، انزائٹی ہو نا، تو کونے میں کھڑے کر کے 2 رکعت نماز حاجت آپ پڑھیں، تسبیح فاتحہ زہرا پڑھیں، دعا کریں، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے، انزائٹی ختم ہو جائے۔ یقینی بات، بشرطے کہ دل سے پڑھیں، بشرطے کہ اللہ کا احساس کریں، بشرطے کہ آپ محسوس کریں۔ نہیں ہو رہا جی نہیں آنا نہیں دم درود بھی سانو نہیں آتا، ورنہ دم درود پڑھ کے کوئی کر لے، اسپیکر آن کر لے جی۔ صلوات پڑھنا، وہ خواتین کے لیے یہ بھی لگائے نا پردہ بھی جی، اچھا لگانا، میں آپ نے سمجھے کہہ رہے لگا دیے، یہ صلوات پڑھنا بس۔ دل کا سکون چھن جاتا ہے کہ انسان جب
گناہ میں ڈوب جائے، جسے کہتے ہیں نا سراپا معصیت، پاؤں سے لے کر سر تک معصیت. پھر گناہ کے آثار میں سے ایک اور اثر یہ ہے رزق روزی میں کمی ہونا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ گورے تو بہت گناہ کرتے ہیں، رزق بھی وہ فراوان ہے. نہیں، مسلمان کے لیے کہا گیا کہ مسلمان جب گناہ کرے گا، خدا پر عقیدہ رکھتے ہوئے، نبی پاک پر عقیدہ رکھتے ہوئے، دعا پر یقین رکھتے ہوئے، نماز پر یقین رکھتے ہوئے، اصول دین پر یقین رکھتے ہوئے، فروع دین پر یقین رکھتے ہوئے پھر گناہ میں ڈوب جائے تو رزق روزی میں اس کی کمی آ جائے گی. اور پھر ایک اور بات ہے، یہاں رزق روزی میں کہا کمی ہے، نہیں کیا کہ مال میں کمی. ٹھیک ہے، یہ رزق روزی یعنی خدا کی طرف سے ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ مومن وہ ہے جو اللہ کا دیا ہوا رزق اس کو خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. حرام مال اللہ کا دیا ہوا نہیں ہوتا. شراب سے جو کمائی آدمی کر رہا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ رزق نہیں ہے. مال ہو سکتا ہے، رزق نہیں ہے. بس رزق میں کمی ہوگی، مال میں کی بات نہیں ہے. ایک آدمی ممکن ہے گناہ بھی کرے، خود بھی شراب پیے، لوگوں کو بھی پلائے، جو ہے پب بھی کھول لے، پیسے کی بھی اس کو فراوانی، وہ اللہ کا مسئلہ ہے. لیکن اسی سے جا کر پوچھیں نا، نیند اس کو نہیں آتی. اسی سے جب پوچھیں اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اسی جب آپ پوچھیں اس کو سکون نہیں حاصل زندگی میں. یہ شاید بجلی کا کنیکشن ہے اس کا، لائٹ چلائیں، لائٹ آ جائے گا. وہ سارا مسئلہ لائٹ کا ہے. لائٹ چلائیں، لائٹ چلائیں، صلوات پڑھیں. وہ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، اب ہو کام اسٹارٹ ہو، صلوات پڑھیں جی. پھر گناہ کے آثار میں سے ایک اور اثر یہ کہ انسان حد سے بڑھ جائے، گناہ میں زیادہ ڈوب جائے تو اس کا معاشرے میں مقام گر جاتا ہے. پہلے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کے گناہ کے متعلق. اگر نہ پتہ چلے، جب حدیں پھلانگ گے نا، خدا کیا کرتا ہے اس کے گناہ سے پردہ اٹھا لیتا ہے، معاشرے میں اس کا مقام گر جاتا ہے. ایک آدمی وعدہ خلافی گناہ ہے نا، مسلسل کرے گا نا گناہ، تو معاشرے میں اس کا مقام گر جائے گا. لوگوں کے ہاں اس کی عزت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے ہاں اس کی قدر نہیں رہے گی. پھر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے خدا کی طرف سے سلب توفیق ہو جاتی ہے، توفیق چھن جاتی ہے. آپ نماز پڑھنا بھی چاہتے ہیں نا، توفیق حاصل نہیں ہوتی. اور یہ باتیں نا توفیق سے حاصل ہوتی ہیں، یہ انسان کی طاقت پر نہیں ہے. کئی ایسے لوگ تھے اور ہیں، فراوانی ہے پیسے کی، کربلا نہیں جا سکے زیارت، فراوانی ہے پیسے کی، حج پر نہیں جا سکے، دنیا سے چلے گئے، حج پر نہیں جا سکے. یعنی اس کا مطلب ہے توفیق ان کو حاصل نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آیا، اللہ کی طرف سے ان کو دعوت نہیں ملی. کیوں؟ ممکن ہے کہ انہوں نے ایسی غلطی کی، ایسا گناہ کیا. ہمارے استاد تھے نا، وہ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ آپ ٹیسٹ کر لیں، جس دن غیبت کریں گے نا اس دن صبح کی نماز کے لیے آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا، سنگین ہوگا، بھاری ہو جائے گا. جاگ بھی رہے ہیں، فیس بک بھی کھول لی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی، انسٹاگرام بھی کھول لی ہے، موبائل بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، البتہ آواز بند کر کے، کیوں کمرے میں دوسرے لوگ بھی ہوں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے ایسا. جی صلوات پڑھ لیں. لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے، کسی گناہ کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کسی پر تہمت لگانے کی وجہ سے. اگر انسان چاہتا ہے نا توفیق باقی رہے خدا کی طرف سے، عبادت میں، خدا کے راستے میں خرچ کرنے میں، گناہ میں بچنے میں، گناہ سے بچنے میں، تو انسان کوشش کرے گناہ سے پرہیز کرے. اور پھر بعض اوقات گناہ کی وجہ سے دوسرے نیک کام ان کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے. اب نیک ہیں، اچھے ہیں، کام کر رہے ہیں، فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک گناہ میں مبتلا ہے، کاروبار آپ کا صحیح نہیں ہے،
غلط کوئی کام کرتے ہیں، وہ نیکی بھی رک جائے گی، اس کی توفیق بھی اگر حاصل ہوگی تو قبول نہیں ہوگی، اس میں گروتھ نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں بہتری نہیں آئے گی۔ اور پھر ایک اور چیز گناہ سے متعلق کہی جاتی ہے اور احادیث میں ہے، گناہ کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ عمر، یہ کچھ ایسے کام ہیں نا نیک، ان کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ گناہوں کی وجہ سے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ قطع رحم کریں، رشتہ داروں سے کٹ آف ہو جائے، مسجد مبارکہ سے کٹ آف ہو جائے، لوگوں سے متعلق دل میں کینہ رکھیں۔ ایک تو حدیث میں ہے، دوسرا نیچرل بھی ہے۔ حسد کریں گے نا تو خود بہت عمر کم ہو جائے گی۔ حسد کریں گے بلڈ پریشر، شوگر، سر کا درد، کمزوری، انزائٹی، ٹینشن، یہ ساری چیزیں عمر میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ کس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ نے گناہ کیا۔ کون سا گناہ کیا؟ حسد کیا آپ نے، کینہ کسی سے دل سے متعلق رکھا۔ کینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ، آپ کا ہم و غم یہ رہا ہے، آپ کا ہم و غم یہ ہے کہ فلاں آدمی سے آپ انتقام لیں، فلاں آدمی کو نیچا دکھائیں، فلاں آدمی سے بدلہ لیں، فلاں آدمی کو کمزور دکھائیں۔ وہ تو کمزور ہوگا نہیں، وہ تو نیچا ہوگا نہیں، کون؟ یہ خود نیچا ہو جائے۔ کہتے ہیں نا حسد کیا ہے؟ ایک ایسی بیماری ہے جس میں یہ ہے کہ دوسروں کی کامیابی آپ کے لیے ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ وہیں پر آپ خدا کا شکر ادا کریں، میرے مومن بھائی کو خدا نے اچھی گاڑی دے دی، اس کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اچھی جاب اس کو مل گئی ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہے، تو وہاں پر کیا کریں؟ خدا سے درخواست کریں کہ خدایا مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ خدایا تیرا شکر کہ میرے ایک مومن بھائی کو تو نے توفیق دی، اتنی کامیابیاں اس کو حاصل ہوئی ہیں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس کو مبارکباد دے دیں، تو کیا ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی۔ بلکہ کیا کریں؟ اگر چاہتے ہیں آپ کی صحت صحیح رہی، اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں، آپ بھی نعرہ لگا دیں ساتھ، یہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تیری خوشی گویا میری خوشی ہے، تیری ترقی گویا میری ترقی ہے۔ وہ بھی خوش ہو جائے گا، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، اور آپ کا پروردگار بھی خوش ہو جائے گا۔ یعنی دیکھیں گناہ سے بچنا کتنا انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، بشرط کہ انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو روکے گناہ سے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں نا، یہ گناہ، یہ عبادتوں سے ان کا حل نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہے تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے، جب تک تلافی نہیں کریں گے، تو وہ گناہ معاف ہونے والا نہیں۔ سارا دن صبح سے لے کر شام تک استغفر اللہ پڑھتے رہیں، کیا ہے؟ اس گناہ کی تلافی ضروری ہے۔ اب تلافی کس طرح کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات مومنین سے کہتے ہیں کہ آپ نے غیبت کی، اس سے معافی مانگیں، جس کی غیبت کی آپ نے کی ہے آپ اس سے معافی مانگیں تاکہ مسئلہ حل ہو۔ کہتے ہیں وہ معافی مانگنے جائیں گے تو پکڑ لے گا ہاتھ ہی، یک نہ شد دو شد۔ وہ مشہور و معروف مثال ہے کہ اس نے بیان کی تھی کہ ایک آدمی کے گھر کے باہر کسی نے بچہ لا کر رکھ دیا، کسی وجہ سے رکھا ہوگا یا ناجائز ہوگا، کچھ وجہ ہوگا۔ وہ باہر نکلا، اس نے کہا کہ اگر اس کو اگنور کرتا تو گناہ ہوگا، مخلوق ہے، گھر لیتا ہوں تو بیوی نے گلا پکڑ لینا ہے، یہ کہاں سے بچہ لے آئے ہو۔ اس کو لے جاتے ہیں مسجد میں، جا کر چھوڑ دیتے ہیں آرام سے، وہاں کوئی نہ کوئی نمازی ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھ کے باہر نکلے گا، اٹھا لے گا، چلو آج جمعہ بھی پڑھا تو ساتھ یہ ثواب بھی حاصل کرتے۔ تو وہاں مسجد میں گیا چھوڑنے کے لیے، تو خادم نے دیکھ لیا اسے مسجد، اس نے پکڑ لیا وہاں،
اس نے کہا اچھا کل بھی ایک بچہ کو چھوڑ کر گیا، وہ بھی تو نہیں چھوڑا. اس نے وہ بچہ بھی اس کے حوالے کر دیا. اس نے کہا یک نہ شد دو شد. مومن کہنے لگا کہ میں اسے کہہ کے کہوں گا کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، وہ تو ہاتھ پکڑ لے گا، صحیح بلیک میل کرنا شروع کر دے گا، تو میں کس طرح اس سے معافی مانگوں؟ اس کا جواب یہ کہ جب ایسی صورتحال ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، جس مجمع میں آپ نے غیبت کی اس مجمع میں جا کر اس کی تعریف کر دیں، تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ میں اپنی کل والی بات پر، گزشتہ بات پر پشیمان ہو گیا. اور ایک اور بھی ہے، ایک دفعہ ایک جوان لڑکا آیا، اس نے کہا کہ ہم جوانی میں ہم پمپ سے ڈیزل پٹرول ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے، وہ بہت سارا قرضہ ہے، کیا کریں اس کا؟ تو اب میں نے کہا جاؤ پمپ کہاں جائیں گے تو وہ ممکن ہے اور بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دے، کسی اور نے بھی بھرا ہے تو وہ بھی میرے کھاتے میں آ جائے، نہیں جا سکتے. میں نے کہا کسی طریقے سے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. اگر آپ کو پیسے کی جو اس کی مقدار معلوم ہے اور اس کا مالک بھی معلوم ہے تو کسی طرح اس کے پاس پیسے پہنچا دیں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. اگر معلوم نہیں ہے اس کا مالک یا اس کی مقدار معلوم نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آتا ہے رد مظالم. آپ کو پتہ نہیں ہے کس کے ہیں، ہاں میں نے حرام لیے ہیں پیسے لیکن پتہ نہیں ہے کس کے تھے، تو وہاں آپ نے کیا کرنا، اس کی طرف سے صدقہ دے دینا. اور مقدار کا معلوم نہیں ہے تو آپ اتنے دیں کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ آپ نے دے دیے ہیں. آپ کو شک پڑ گیا ہے 100 یا 150 تو آپ 150 دے دیں تاکہ شک دور ہو جائے. بس گناہ میں بھی اس طرح ہے، بعض گناہ اس میں تلافی بھی ضروری ہے، استغفار کے ساتھ توبہ کے ساتھ تلافی جو ہے وہ ضروری ہے. اس صلوات پڑھیں بندوبست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم مصطفیٰ وعلى عطرته طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اس سے پہلے کہ ہم دوسرا خطبہ شروع کریں، فارسی میں جو مومنین تشریف فرما ہیں ان کے لیے اس خطبے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. امروز بحث ما در مورد گناه و آثار آن بود. معصیت، نافرمانی، اثم، ذم واژه‌ای هستند که قرآن و احادیث این را در مورد گناه به کار بردن و امیر المؤمنین در دعای کمیل می فرمایند اللهم اغفر لی الذنوب التي تحتك الاسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. که گناه آثاری داره، در این شک نیست که در آخرت گناه مجازات داره، ولی یک سری آثاری که بر گناه در این دنیا بار میاد. اولین اثر سلب آرامش قلب، کسانی که گناه مبتلا هستند آرامش قلب ندارند و سیاهی قلب به وجود میاد با گناه. بعد موجب میشه که روزی انسان کاهش پیدا کنه و همچنین جایگاه انسان سقوط میکنه در جامعه. توفیق عبادت از انسان سلب میگردد. اگر گناه انسان در او گناه آلوده بشه و سر تا با فرو رود در گناه و کار نیکی اون بی اثر میگردد، عمر انسان کوتاه میشه. اگر انسان در گناه غرق گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی.
انشاءاللہ 5 یا 10 منٹ مزید آپ خدمت میں رہیں گے. صحیح 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے مکمل ہو گئے یا یہ کام پہلے مکمل ہو گیا, ہم خطبے کو مکمل کر دیں گے. صلوات پڑھنا بس. کیوں خواتین بڑی دور سے اور چاہت سے آتی ہیں, اگر ان کی انتظام نہ ہو تو صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان کے انتظام ہو جائے, وہ بھی نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہو. تو پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے, کس کی آمین خدا اس کو مان لے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. ایک صلوات پڑھنا بس. جیسا کہ آپ کے علم میں دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں, تو 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی مناسبتیں کچھ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اور پھر تبصرہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر نماز کی طرف ہم چلے جائیں گے. صلوات پڑھنا بس. 9 ذی الحجہ کو تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے حضرت آدم کی توبہ قبول کی, اور یہ توبہ عرفات کے میدان میں قبول کی. خود عرفات کے میدان کا نام بھی اس وجہ سے عرفہ رکھا گیا ہے کیونکہ حضرت آدم نے یہاں توبہ کی ہے, اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو توبہ کے آداب سکھائے, اور پھر آخر میں سوال کیا عرفتہ, کیا آپ نے یہ بات جان لی ہے, سمجھ گئے ہیں ان الفاظ کو؟ اس لیے اس جگہ کا نام عرفہ رکھا. اور عرفہ جو حج کے دوران رکن عرفہ, وقوف عرفہ, ظہر سے لے کر مغرب تک, یہ مین رکن ہے کس کا؟ حج کا. الحج جو هو العرفہ. 9 ذی الحجہ کو عرفہ ہوتا ہے. جس طرح نماز کا مین رکن سجدہ ہے نا, ٹھیک ہے, اسی طرح حج کا مین رکن عرفہ ہے. اور عرفہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی کی کہیں توبہ قبول نہ ہو, رمضان میں قبول نہ ہو, اور شب قدر میں وہ معافی نہ لے سکے, خدا اسے معاف نہ کرے, رمضان کی راتوں کو اس نے عبادت کی ہے, افطاری کی وقت اس نے عبادت کی ہے, کسی وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی, وہ عرفہ میں جائے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی جبل الرحمہ کے پاس. اور پھر وہیں پر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی مشہور دعا پڑھی ہے 9 ذی الحجہ کو, دعائے عرفہ. کچھ دعائیں ان کی بڑی تاکید کی گئی ہے, ان کو پڑھا جائے. دعائے کمیل ہے, دعائے ابو حمزہ شمالی ہے, جوشن کبیر ہے, دعائے عرفہ, بہت زیادہ تاکید ہے. یہ دعائیں معرفت سے بھری ہوئی ہیں, اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہیں دعائیں. پھر اسی 9 ذی الحجہ کو 2 ہجری کو دروازے بند ہوئے. مسلمان مسجد نبوی میں اپنے گھر سے نکلتے تھے, مسجد نبوی میں انٹر ہو جاتے تھے. کسی وضو ہے یا نہیں, جنابت کی حالت میں ہے, جس حالت میں انٹر ہو جاتے. آرڈر ہوا کہ آپ یہاں سے انٹر نہیں ہو سکتے, پچھلے دروازوں سے نکلیں, اگر آنا چاہتے ہیں تو گھوم کر کے آئیں مسجد, ڈائریکٹ انٹر نہیں ہو سکتے. صرف امیر المومنین اور پیغمبر پاک کا دروازہ کھلا رہا. اور مشہور روایت ہے سد الابواب. مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ نے کیوں آرڈر دیا ہے دروازے بند کرنے کا؟ فرمایا وما سددت الابواب وما فتحتها ان اللہ سددها وفتحها. میں نے دروازے بند بھی نہیں کیے اور کسی کا کھلا نہیں چھوڑا, اللہ کے حکم سے دروازے بند ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم سے دروازہ کھلا چھوڑا گیا ہے. ظاہر وہ جو ہستیاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے مصداق تھے. وہ ہستیاں, ان کے ہاں کیفیت اور تھی طہارت کی, عام لوگوں کی طرح نہیں تھی. پھر 9 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی ہے مسلم نکیل اور ہانی بن عروہ کی کوفہ میں. 9 ذی الحجہ کو اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر ہیں, جار اللہ زمخشری, محب اہل بیت تھے. انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں. ان کی مشہور تفسیر زمخشری بھی ہے, جوام الجامع بھی ہے ان کی تفسیر. تو یہ بہت بڑے رائٹر تھے اور تفسیر کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کی وفات ہوئی ہے 538 ہجری کو, یہ 6 ہجری میں, 6 صدی میں. اور پھر اس کے بعد علامہ طبرسی کی وفات ہوئی ہے
9 ज़िलहज्जा को 548 हिजरी को अल्लामा तबरसी वो हैं जिन्होंने मजमुअल बयान लिखी है, जिनका वाक़या आप खिदमत पहले अर्ज़ किया है कब्र के हवाले से कि इनको दफना दिया गया था सही कि ये समझ कर कि फौत हो गया और ये दोबारा इनको ज़िंदगी खुदा ने दी। बाद मुनासबत इर्तबात दर बे 9 ज़िलहज्जा उनारा खुलासा और खिदमत दोस्तान अर्ज़ में नमाइम व मी रस्म बे इंशाअल्लाह बे नमाज सलवात बेफरस्ती। तौबा हज़रत आदम पजीरफ्त शुदे 9 ज़िलहज्जा दर मकाम अरफात अरफा इसमें अरफा आज़म तौबा हज़रत आदम است इब्राहिम मोहम्मद तालीम दاد अल्फाज तौबा व वाजा व जुमलात तौबा बे हज़रत इब्राहिम و حضرت آدم و آخرش گفت که عرفتا و چیزی که به شما بازگو گفتم اینا را فهمیدید. از همین جا شد اسم عرفا اون میدان اسم اون میدان عرفه نامگذاری شد. میگن که شما طول سال نتونید استغفار را به دست بیارید و بخششی از خدا نصیبتون بگردد، میگن برید عرفات توبه کنید، توبهتون پذیرفته میشه. عرفه اون میدانی که روز عرفه 9 ذی‌الحجه امام زمان تشریف میارن اونجا حضور پیدا میکنن و بعضی آمدن اونجا ملاقات کردن امام زمان و عرفه اون رکن اصلی مناسک اصلی حج به شمار میاد. الحج هو العرفه، کما این که نماز سجدهش رکن اصلی نماز شمرده میشه. بعد از این بستن درهای مسلمان ها از طرف پیامبر طوری داستانی طوری بود که مسلمان ها دری داشتن طرف مسجد نبوی، گاه به گاه هر موقعی که میخواستن از خانه برن بیرون از مسجد باید رد میشدن. بعضی وضو نداشتن، جنابت داشتن، جنب بودن، از اونجا رد میشدن. دستور آمد که درها بسته بشه به جز در امیرالمومنین و در پیامبر اسلام. این دو تا بزرگوار میتونن از مسجد رد بشن، دیگران نمیتونن در حالت عادی از مسجد رد بشن. و از این معلوم میشه که پیامبر اسلام و امیرالمومنین حسابشون از اصحاب دیگر جدا بود. نمیتونیم میگه همه اصحاب یکسان بودن از لحاظ حکم الهی و شریعت. به خاطر همین آیه نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همین 9 ذی‌الحجه شهادت مسلم نکیل است. نماینده امام حسین، سفیر امام حسین که امام حسینشون را فرستاد به کوفه که از کوفه بهشون احوال بده. آخرش 9 ذی‌الحجه 60 هجری به شهادت رسید و 2 تا بچهش آواره گردیدند و همچنین کنارشون حضرت هانی هم به شهادت رسید. شما موقعی که کوفه میرید اونجا این 2 تا مزار میبینید، مزار حضرت مسلم و مزار حضرت هانی. این 2 تا بزرگواران است که در راه امام حسین به شهادت رسیدند. مناسبت دیگر هم هستش، فرصت نیست که خدمت دوستان عرض بنماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبی الرحمة سید المرسلین و علی علی ابن ابی طالب سید الوسیم و فاطمة الزهراء سیدة النساء العالمین و علی الحسن و الحسین سبط نبی الرحمة و سید شباب اهل الجنة و علی ائمة المسلمین علی